أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون. آمنت بالله صدق اللہ العظیم. سورۃ النحل. آج ہم یہ جو سورت نمبر 16 ہے قرآن مقدس کی، آج ہم اس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں. اس کا نام سورۃ النحل اس لیے پڑھا کہ اس کی ایک آیت میں نحل کا ذکر ہے. نحل شہد کی مکھی کو کہا جاتا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورۃ النحل پڑا. یہ مکی سورت ہے، مکہ مکرمہ میں یہ نازل ہوئی ہے ہجرت حبشہ کے بعد. اس میں رکوع جو ہے 16 ہیں اور آیات اس کی 70 ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس صورت کو ٹھیک سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں اور نیک نیتی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اس صورت پر عمل کے ارادے سے ہم اس کا مطالعہ کریں، دل میں اس کو اتارنے کی کوشش کریں. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، پہلی آیت جو اس کی ہے، اس سے پہلے تھوڑا سا جو مرکزی مضمون جو ہے ہمارے ذہن میں رہے. مرکزی مضمون جو اس کا ہے، ایک تو ہے شرک کا ابطال، یعنی ان آیات کو جب ہم پڑھیں گے، سورت کو پڑھیں گے، اگر خلوص نیت کے ساتھ کوئی بھی پڑھے تو شرک کو خود بخود وہ سمجھے گا کہ ایک انتہائی غلط اور انتہائی بے بنیاد عقیدہ ہے. شرک قطعاً باطل. دوسری چیز توحید کا برحق ہونا اس سے واضح ہو جاتا ہے. اور تیسری چیز جو اس میں بیان کی گئی ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے جو انعامات ہم پر ہوئے ہیں، کتنے احسانات ہیں، کتنے انعامات ہیں، ان کی طرف ہماری توجہ دلائی گئی ہے کہ ذرا دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا احسانات تم پر کیے ہیں. تم اسی اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہراتے ہو، ان کا کیا حصہ اس معاملے میں. تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد دلانا. یہ 3 چیزیں، اس کے علاوہ بھی کچھ باتیں آئی ہیں لیکن وہ ہم کہیں گے وہ ضمناً آتی رہتی ہیں، لیکن مرکزی مضمون اس کا انہیں 3 ٹاپک کے ساتھ ہی بات کرتا ہے، ہم سے مخاطب ہے یہ سورت. تو اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، اتا امر اللہ، آ گیا اللہ کا امر. اتا امر اللہ، اللہ کا امر، اللہ کا حکم آ گیا. فلا تستعجلوہ، پس تم عجلت نہ کرو، تم جلدی نہ مچاؤ. سبحانہ، وہ پاک ہے، وتعالی، اور بلند و بالا ہے، اما یشرکون، ان سے جنہیں تم اس کا شریک بناتے ہو. پہلی چیز اس میں اللہ کا امر، یعنی اللہ کا حکم آ گیا. امر استعمال کیا، عذاب کا لفظ استعمال نہیں کیا. فلا تستعجلوا، تم جلدی نہ مچاؤ. وہ جو جلدی مچا رہے تھے کہ بھائی کہاں ہے وہ تیرا عذاب،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اگر تم سچے نبی ہوتے اب تک آ چکا ہوتا تیرا عذاب، کہاں ہے وہ تیرا عذاب؟ اور اگر ہمارا یہ دین جو شرک پر مبنی دین تھا اگر یہ غلط ہوتا، دو چیزیں ان کے سامنے تھی، جو جس مذہب کو ہم ماننے والے ہیں، جو ہمارا عقیدہ ہے وہ مشرکانہ عقیدہ تھا، شرک، اگر وہ غلط ہوتا ابھی تک عذاب آ چکا ہوتا، اور اگر آپ سچے نبی ہوتے ابھی تک عذاب آ چکا ہوتا، کہاں ہے وہ تیرا عذاب؟ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرمایا اتا امر اللہ، اللہ کا امر آ گیا۔ اللہ کا عذاب، لفظ عذاب استعمال اس لیے نہیں کیا کہ اس میں جو اللہ تعالیٰ کی ایک پلاننگ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ کیسے عذاب آئے۔ گویا رسول کا آنا اور رسول پر وحی کا آغاز ہونا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب عذاب آ جائے گا۔ اب جس نے اللہ کے نبی کو ٹھکرایا، اس کے حکم کو نہ مانا، اس پر عذاب آ کر رہے گا۔ ایک تدریج کے ساتھ وہ آتا ہے، کب تک وہ مہلت دیتا ہے، کس قوم کو کتنی مہلت دیتا ہے وہ الگ بات ہے، لیکن آپ یہ سمجھو کہ گویا آ گیا، اتا امر اللہ فلا تستعجلوا لہ، تم جلدی کیوں مچاتی ہو، جلدی مت مچاؤ، عذاب آ گیا۔ کچھ مفسرین نے یہاں لکھا ہے کہ اس سے مراد یعنی یہ عذاب آ گیا یعنی کچھ ہی سالوں بعد ہجرت کا حکم آیا، کیونکہ عذاب جب کسی قوم پر آتا ہے اس کا جو طریقہ ہے اللہ تعالیٰ کو دینے کا وہ یہ ہے کہ وہ نبی کو اور اس کے ساتھی کو اس بستی سے نکالتا ہے، پھر یا تو آسمان سے ان پر کوئی آفت آتی ہے یا پھر انہی کے ذریعے انہیں دوسری جگہ پہ جا کر طاقت بخشتا ہے تو ان کے ہاتھوں عذاب لاتا ہے۔ تو گویا جب ہجرت کا حکم ملا تو وہی عذاب کا آغاز تھا، کیونکہ جب ہجرت کر کے گئے ان کو اللہ تعالیٰ نے طاقت عطا کی، پھر ان کے ذریعے بدر میں ان کے ساتھ کیا ہوا، پھر کچھ ہی سال بعد فتح مکہ، اور پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب حجۃ الوداع کے موقع پہ ایک بھی مشرک وہاں باقی نہ رہا۔ یہ کوئی بڑی مدت نہیں ہوتی ہے، 7 یا 8 سال، یہ کوئی لمبی مدت نہیں ہوتی ہے تاریخ میں، یہ تو بالکل ہی کچھ نہیں۔ تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ آ گیا اللہ کا عذاب، تم جلدی مت مچاؤ، پاک ہے وہ اور بلند و بالا ہے اس چیز سے، ان چیزوں سے جنہیں تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ، ينزل وہ نازل فرماتا ہے، وہ نازل کرتا ہے، الملائکہ فرشتوں کو، بالروح وحی کے ساتھ، روح کے یہاں معنی جو ہے وحی کے معنی، من امرہ اپنے حکم سے، علی من یشاء من عبادہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے وہ نازل فرماتا ہے ان فرشتوں کو وحی لے کر۔ لفظ روح جو ہے یہ 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے، یاد رکھنا آپ سب، 3 معنوں میں قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے۔ ایک تو روح وہ ہے جو میرے اندر ہے، آپ کے اندر ہے، یہ ہے تو ہم زندہ ہے، روح نکل گئی تو لاش، ایک تو اس معنی میں روح استعمال ہوئی۔ ایک روح فرشتے کو کہا جاتا ہے، ہر فرشتے کو ہم روح کہہ سکتے ہیں، لیکن جب ہم روح الامین کہیں گے یا روح القدس کہیں گے تو اس سے مراد حضرت جبرائیل ہے۔ روح تو یوں کسی فرشتے کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن روح الامین اور روح القدس حضرت جبرائیل کو کہا جاتا ہے۔ اور تیسرے معنی ایک تو وحی کے آگے، ایک فرشتے کے آگے، اور ایک جو ہمارے اور آپ کے اندر ہوئے، 3 معنوں میں استعمال ہوا ہے روح۔ تو یہاں مراد ہے وحی، یعنی نازل فرماتا ہے فرشتوں کو، یہاں فرشتوں کو کہا، الملائکہ جمع ہوا لیکن مراد یہاں جبرائیل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جو پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں، جو پیغام اللہ کا پہنچاتے ہیں انبیاء تک، وہ جو فرشتے ہیں ان کا سردار جبرائیل ہے، لہذا یہاں الملائکہ سے مراد جبرائیل امین ہے۔ وہ نازل فرماتا ہے فرشتوں کو وحی کے ساتھ اپنے حکم سے، اپنے بندوں میں سے جس بندے پر وہ چاہتا ہے، جس بندے پر وہ چاہتا ہے۔ یہ بھی ان کا ایک اعتراض تھا کہ بھئی یہ کیا، اگر نبی ہی بنانا تھا تو کیا مکہ اور طائف میں کوئی اور نہیں ملا تھا اس یتیم کے سوا؟ ایک یتیم، ایک یہ پتہ نہیں کیا کیا بکواس کرتے رہتے تھے وہ،
تو کہا یہ مجھے اس میں تمہارے مشورے کی ضرورت نہیں، یہ میں جانتا ہوں کہ کون کس قابل ہے، کون کس لائق ہے، کس پر وحی اترے، کس کو نبی بنایا جائے، یہ مجھے معلوم ہے، تمہیں معلوم نہیں۔ اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے۔ ان انذروا، اس حکم کے ساتھ کہ ان انذروا کہ تم ڈراؤ، انہو بے شک کہ وہ لا الہ الا انا، کوئی معبود نہیں سوائے میرے، تم ان سے کہہ دو، تم انہیں ڈراؤ، انذار کرو، انہیں ڈر سناؤ اور انہیں یہ بتاؤ کہ کوئی معبود نہیں میرے سوا، یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سوا کوئی معبود نہیں، فاتقون، بس تم مجھ ہی سے ڈرو، میرا تقوی اختیار کرو۔ یہ پیغام لے کر فرشتوں کو بھیجتا ہے، وہی بھیجتا ہے اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے۔ اس کے بعد خلق السماوات والارض بالحق، پیدا فرمایا، پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ۔ پہلے تو اپنی بات بتا دی کہ میرا پلان کیا ہے، میرا منصوبہ کیا ہے، تمہارے ان کے سوالوں کا جواب دیا، پھر ایک اشارہ اب کیا کہ دیکھو آسمانوں اور زمین کو جو پیدا کیا گیا ہے، اگر آپ تھوڑا غور کریں گے، تدبر کریں گے، تفکر کریں گے، یہ خود تمہیں بتائیں گے کہ یہاں ایک خدائی، ایک خدا کی خدائی جو ہے وہ کام کر رہی ہے۔ اگر ایک سے زیادہ ہوتے تو یہ سارا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ تھوڑی سی عقل رکھنے والا انسان بھی جب غور و فکر کرتا ہے سورج کا کیا کام ہے، چاند کا کیا کام ہے، یہ ستارے، یہ آسمان، یہ سیارے، ان پر غور و فکر کرے گا، وہ سمجھ جائے گا کہ ایک ہی خدا جو ہے، یہ اسی کی خدائی جو ہے وہ کام کر رہی ہے، اسی کا حکم چل رہا ہے، ایک سے زیادہ خداؤں کا حکم نہیں ہے۔ تعالی اما یشرکون، وہ بلند و بالا ہے ان چیزوں سے جن کو یہ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، یہ ان سے بلند و بالا ہے، یعنی کہاں ان کے وہ جن کو یہ معبود بنائے بیٹھے ہیں، ان کے پاس کوئی طاقت نہیں، جو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، پیدا کرنا دور کی بات، مکھی کوئی ان سے چیز لے جائے اس سے وہ چھڑا نہیں سکتے، تو کہاں وہ اور کہاں اللہ جو اس سارے نظام کو چلا رہا ہے، جس کے ساری جو حکمت ہے وہ بتا رہی ہے کہ ایک ہی خدا ہے، ایک سے زیادہ نہیں ہے۔ اور پھر وہ خدا ہے خلق الانسان، جس نے انسان کو پیدا کیا، من نطفہ، ایک نطفے سے، گندے پانی کی ایک بوند سے اس نے انسان کو پیدا کیا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، اچانک وہ جھگڑالو بن گیا، خصیم اور مبین، صریح، کھلا جھگڑنے والا بن گیا۔ انسان یہاں جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ دیکھو ذرا تمہیں پیدا کس چیز سے کیا گیا ہے، اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، یعنی دو طرح سے انسان کو سمجھا جائے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت دکھا رہا ہے کہ دیکھو میری قدرت کیا ہے، ایک حقیر سی بوند تھی، وہ بھی گندی تھی، اس سے میں نے کیسا انسان تیار کیا، جو انسان اب چلتا ہے، بولتا ہے، دیکھتا ہے، جھگڑتا ہے، بحثیں کرتا ہے، اپنے حسن پر اس کو ناز ہے، اپنی کس کس چیز پر اس کو گرہ ہے، تکبر ہے، غرور ہے۔ ذرا دیکھو کیسا ہوں میں، کس بوند سے میں نے کیسا انسان پیدا کیا۔ ایک تو اس کا یہ مطلب ہے، اور ایک اس کا یہ مطلب ہے کہ انسان سے بتایا جا رہا ہے کہ بھئی تم بحث کر رہے ہو، کبھی تم نے اپنے آپ پر غور کیا کہ تم ہو کیا، تم کو میں نے پیدا کس چیز سے کیا ہے، کتنی گندی بوند تھی، تمہارے کپڑوں پہ لگ جائے، تمہارے جسم پہ لگ جائے، چین نہیں آتا تمہیں جب تک میں صاف کرتی ہوں۔ کس گندی بوند سے میں نے تمہیں پیدا کیا، پھر نہ میں نے کس جگہ میں نے تمہیں رکھا، وہاں تمہارا کھانا کیا تھا، تمہارا پینا کیا تھا، کس جگہ میں نے تمہیں رکھا، پھر کس جگہ سے تمہیں میں نے باہر لایا، برآمد کیا، دنیا میں لایا۔ کبھی ان چیزوں پہ تم نے غور کیا؟ اور تم آج جھگڑنے والے بنتے ہو، تم آج بحثیں کرتے ہو، تم آج اس بات پہ بات کرتے ہو کہ بھائی خدا ہے ہی نہیں، یہ ایک بگ بینگ ہے، بگ بینگ تھیوری ہے، دھماکہ ہو گیا، خود سے سب کچھ بن گیا، کسی کا ہاتھ اس کے پیچھے نہیں بلکہ خود سے سب کچھ بن گیا۔ ذرا تم شرم تو کرو،
کہ تم اپنے آپ پر غور کرو تم ہو کیا، اور پھر بڑی بڑی بحثیں کرتے ہو، لمبی لمبی چھوڑتے ہو۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے انسان کو پیدا کیا اور ایک نطفے سے پیدا کیا، پھر اچانک کیا ہو گیا اسے کہ وہ بھول گیا اپنی اس خلقت کو، اپنے ماضی کو بھول گیا اور بحثیں کرنے لگا ہے۔ خصیم و مبین، سورہ یاسین میں بھی اس طرح اشارہ کیا گیا ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین، وہاں بھی یہ بات کہی گئی، یہاں بھی یہ بات کہی گئی۔ اور 5ویں آیت جو اس وقت تلاوت کی گئی، والانعام، پھر اس کے بعد انسان، پہلے آسمان اور زمین کی پیدائش کی طرف کہا کہ اس پر غور کرو، پھر انسان کو کہا گیا اپنے آپ پر غور کرو کیسے میں نے پیدا کیا۔ اب کچھ چوپائی کی طرف، بھیڑ بکری بیل گائے گھوڑا وغیرہ، انعام، والانعام، اور یہ چوپائے خلق اللہ نے ان کو بھی پیدا فرمایا، لکم تمہارے لیے ہے، فیہا ان میں، دفء گرمی کا سامان، یعنی اون ان سے پیدا ہوتی ہے اور ان سے تم کپڑے بناتے ہو، اپنے آپ کو سردی سے بچاتے ہو۔ ذرا دیکھو اللہ کا نظام، اللہ کون اللہ ہے؟ صرف آسمان زمین پیدا نہیں کیا، صرف تمہیں پیدا نہیں کیا، بلکہ تمہارے لیے پھر کیا کیا بنایا۔ فرمایا مویشی دیکھو ذرا، چوپائے دیکھو ذرا، ان کو اللہ ہی نے پیدا فرمایا، اور تمہارے لیے ان میں گرمی کا سامان ہے، یعنی پوشاک تم ان سے حاصل کرتے ہو، ومنافع، اور بھی بہت سے منافع، بہت سے فائدے۔ کس قسم کے فائدے؟ ان سے تم گوشت تمہیں ملتا ہے، ان سے تمہیں دودھ ملتا ہے، یہ تمہاری سواری کے کام آتے ہیں، یہ بار برداری کے کام آتے ہیں، ان سے تمہیں بہت ساری چیزیں ملتی ہیں، کھاد ان سے ملتی ہے، گوبر جس کو تم آپ استعمال کرتے ہو مختلف جگہوں پہ۔ فرمایا ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے کچھ جنہیں تم کھاتے ہو، جو آپ کی غذا تمہیں فراہم کرتے ہیں۔ تو یہ چند آیات، پہلی 5 آیات ہیں آج جو ہم نے جن کا مطالعہ کیا۔ انشاءاللہ کل یا جب بھی موقع ملے گا تو آئندہ کی آیات ہم انشاءاللہ ان کا مطالعہ بھی کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ قرآن کی محبت ہمارے سینوں میں ڈال دے، اور قرآن پڑھنے کا شوق ہمارے اندر پیدا فرمائے، اور قرآن پاک پر غور و فکر کرنے کی بھی اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔